ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز عزیز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ نمل نمبر 65۔ قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ان سے کہو یہ غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ کے سوا زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اس غیب کو نہیں جانتے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی نہ قیامت کا وقت کسی کو معلوم ہے اور نہ اس عذاب کا جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت یعنی اچھی طرح آگاہ کر دینے کے بعد ان کی قوموں پر آتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، اس لیے صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ نہیں مانو گے تو خدا کا عذاب آ جائے گا، اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ بل للدارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا آمون۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ گیا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی نہ صریح انکار کر سکتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں، اس لیے ایک قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا انا لمخرجون، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، تو کیا ہم دوبارہ خارج ہوں گے، دوبارہ نکالے جائیں گے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہم قبروں سے نکالے جائیں گے۔ وہ ادنا نحنو ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ یہ دھمکی ہمیں بھی دی گئی ہے اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دی گئی تھی، کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، سیرو فی الارض کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر نظارہ کرو، دیکھو، کیفا کس طرح ہوا، کانا عاقبۃ المجرمین مجرموں کا انجام۔ ان سے کہو نہیں مانتے ہو تو ذرا اپنی اس سرزمین میں چلو پھرو، پھر دیکھ لو کہ ان مجرموں کا انجام کیا ہوا جو تم سے پہلے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یعنی عاد اور ثمود وغیرہ، جن کی سرگزشتیں قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں اور جن کے تباہ شدہ آثار سرزمین عرب میں موجود تھے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ہی آپ کا سینہ تنگ ہو ان کی چالوں سے جو یہ چل رہے ہیں، یعنی ان پر افسوس نہ کرو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں تم ان پر دل تنگ نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ان کی ضد اور ہٹھ دھرمی پر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ان کی شرارتوں سے آزردہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنا فرض ادا کیجئے، یہ خدا کی گرفت میں ہیں، اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قل کہہ دیجئے عسیٰ أن يكون ردف لكم بعض الذی تستعجلون، ان سے کہو کہ جس قیامت کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہو بہت ممکن ہے اس میں سے کچھ تمہارے پیچھے ہی لگا ہو، یعنی وہ قیامت صغریٰ جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان منکرین کو گویا تعقب کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وقت کا رسول آتا ہے، جب اچھی طرح خبردار کر دیتا ہے، جب خود کہتے ہیں کہ ہم تمہاری لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ جو نہیں مانتے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، یہ دنیاوی عذاب ہوتا ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ اس وقت جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے، یعنی کفار قریش، وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہوتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔
ان کے سینے جو کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، تیرا پروردگار یقیناً اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ ان الفاظ میں جو تہدید اور وعید ہے اسے قرآن کے طلبہ سمجھ سکتے ہیں۔ گویا مدعا یہ ہے کہ تمہارے سب کرتوت اس نے لکھ رکھے ہیں، اس سے کوئی چیز بھی چھپی نہ رہے گی۔ جس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہو وہ اس لیے تو آئے گی کہ تمہارا یہ اعمال نامہ تمہارے سامنے کھول دے، اس لیے سوچ لو کہ کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہو۔ اِنَّ ھَذَا الْقُرْآنَ یَقُصُّ عَلَىٰ بَنِی إِسْرَائِیلَ أَکْثَرَ الَّذِی ہُم فِیہ یختلفون۔ یہ ان کی باتوں سے گمراہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ کفار قریش، یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں سے گمراہ نہ ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر یقیناً وہ بہت ساری چیزیں واضح کر رہا ہے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ ان اختلافات کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق بعض حقائق سے رکھتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، اگر دنیا میں ہدایت پائیں گے تو یہ باعث رحمت بن جائے گا آخرت میں مومنوں کے لیے۔ اِنَّ رَبَّکَ یقضی بینہم بحکمہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، وَهُوَ الْعَزِیزُ الْعَلِیمُ، اور وہ زبردست علم والا جاننے والا ہے۔ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللہِ، پس بھروسہ رکھو اس اللہ پر، اِنَّکَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِینِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقینی حق پر ہیں۔ یقیناً تیرا پروردگار قیامت کے دن اپنے حکم ناطق کے ذریعے سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہ زبردست بڑے علم والا ہے۔ سو تم اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک تم ہی صریح حق پر ہو۔ اس لیے کہ جو ہی وہ اسے مانیں گے یہ اختلافات کی بھولیوں سے نکال کر انہیں صراط مستقیم پر لے آئے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں خدا کی رحمت کا مستحق بنا دے گا۔ خدا کے فیصلے کو یہاں نہیں مانو گے تو یہی فیصلہ قیامت کے دن سننا پڑے گا، اور اس وقت کسی کے لیے زبان کھولنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ ہی بہروں کو اپنی پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اس وقت جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِأَهْدِ الْأُمِيِّ، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہو اندھے کو، عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، ان کی گمراہی سے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ، آپ تو سنوا سکتے ہو اسے جو ایمان رکھتا ہو، بِآیاتِنَا، ہماری آیات پر، فَهُم مُسْلِمُونَ، اور وہ ہوں بھی مسلمان فرما بردار۔ اللہ کنہیں ہدایت دیتا ہے اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق؟ وہ جو فرما بردار ہوتے ہیں۔ یہ اس سنت الہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو خدا نے ہدایت اور ضلالت کے باب میں قائم کر رکھی ہے، کہ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اندھے اور بہرے ہو کر اس سے بھاگنے والوں کو یہ نعمت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس وقت تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں سمجھا رہے ہو، لیکن جب ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ کون ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب حجت پوری ہو جائے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر انہیں انذار اور بشارت سے خبردار کر دیں گے، جب یہ نہیں مانیں گے تو فیصلے کا وقت آ جائے گا۔ یوم نحشرہم من کل امۃ فوجا، جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، وہ جس نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، فہم یوزعون، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان لوگوں کی اکٹھی کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور نکلے گا زمین سے جو انسانی بولی بولے گا، پھر وہ بتائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ سو اب وہ قہر الہی بن کر سامنے آ گئی ہے، اپنے وجود سے یہ حقائق واضح کر دے گا۔ آیت میں اس کے لیے تکلموہم کا لفظ آیا ہے، یہ اسی مفہوم ہے جس مفہوم میں سورہ روم کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو آخری تنبیہ وارننگ فرمائی ہے، جس میں اگر غور کیجئے تو طنز، تحقیر، غیظ، غضب سب جمع ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، وہ کلام کرے گا جو یہ شریک کرتے تھے، شرک ٹھہراتے تھے، وہ بتائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جو لوگ خدا کے آخری پیغمبر کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں، ان پر پھر جانوروں ہی کو گواہی دینی چاہیے۔ تاہم اس کی نوبت اس وقت تو نہیں آئی کفار قریش کے آگے، اس لیے کہ قریش کے بیشتر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں بھی لوگوں کے ساتھ یہی اس طرح کا معاملہ ہوگا اور ان پر گواہی کے لیے اسی نوعیت کا ایک دابۃ الارض زمین سے نکال کھڑا کیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤوا وقال اکذبتم بآیتی، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کیا تم لوگوں نے جھٹلایا تھا میری آیات کو؟ وَلَمْ تُحِیطُوا بِهَا عِلْمًا أَم مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو خدا پوچھے گا کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، در حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یا بتاؤ کہ تم کیا کرتے رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کے تمام اسرار تم پر کھل گئے ہوتے اور تم انکار کر دیتے تو کوئی بات بھی تھی، لیکن تم نے تو خزف ریزوں سے اہرام کو ڈھانے کی کوشش کی۔ دور حاضر کے سائنسدانوں کے لیے بھی اس میں بڑی تنبیہ ہے، جو مادے میں کار فرما چند قوانین سے واقف ہو کر اس طرح کی جسارت کر رہے ہیں، در حالانکہ ابھی نوری سالوں کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ایک عظیم کائنات اور خود ان کے اندر ایک جہان کبیر ان کے مطالعے کے لیے پڑا ہوا ہے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، سو ان پر بات پوری ہو جائے گی اس لیے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ ان پر بات کس طرح پوری ہوگی؟ یعنی خدا کا فیصلہ صادر ہو جائے گا کہ انہیں اب جہنم میں جھونک دیا جائے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے رات کو طریق بنایا کہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن کر دیا کہ اس میں کام کریں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا کہا ہے، آیت کے پہلے فقرے میں مظلماً اور دوسرے میں لِتَعْلَمُوا، یا اس کے ہم معنی الفاظ عربیت کے اسلوب کے مطابق حذف کر دیے ہیں، جسے ترجمے میں غامدی صاحب نے کھول دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شب و روز کی گردش ہی کو دیکھو کہ کیسی حکمت، معنویت اور منصوبہ بندی اس میں اعلانیہ نظر آ رہی ہے۔ پھر یہ دونوں موت اور حیات کی جو مثالیں دی گئی ہیں، چنانچہ دیکھ لو ہر روز کس پابندی کے ساتھ ایک یوم نشور کی یاد دہانی کر رہے ہو کہ روز رات کو سو جاتے ہو اور صبح اٹھ جاتے ہو، کیا اس کے بعد بھی حشر، نشر اور قیامت کے بارے میں کوئی شبہ باقی رہ جاتا ہے؟ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتُوهُ دَاخِرِينَ، لوگو اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُوهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ جمے ہوئے ہیں در حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، یہ خدا کی صنعت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو محکم کیا، بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنات، جو بھی نیکیاں کر کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اسے اس سے بھی بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن کی گھبراہٹ سے وہ لوگ امن میں ہوں گے۔ من جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار ھل تجزون الا ما کنتم تعملون،
اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے ہو۔ انما امرت ان اعبدا، مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں بندگی کروں، رب ہذہ البلدۃ الذی، اس شہر کے رب کی، الذی حرمھا، جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا، والہ کل شیء، اور اس کی ہر چیز کو بھی، وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں بن جاؤں فرما بردار۔ ان سے کہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے۔ سورہ کے آخر میں یہ بالکل فیصلہ کن انداز میں قریش کو توجہ دلائی ہے کہ میں اسی مقصد کے احیاء اور تجدید کے لیے مبعوث ہوا ہوں جس کے لیے خدا نے اپنے ابو الاباء ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ اس شہر کو عالمی سطح پر دعوت و توحید کا مرکز بنائیں۔ چنانچہ عبادت اطاعت میں اسی توحید کو اختیار کیے ہوئے ہوں، اور اس شہر کے مالک نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، یہ کہ میں پڑھ کر سناؤں قرآن، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو بھی ہدایت پائے گا اس کی ہدایت کا اثر خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فَقُلْ، پس کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میرا کام کیا ہے، میں خبردار کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، پس تم پہچان لوگے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر جو راہ پر آئے وہ اپنے لیے ہی راہ پر آئے گا، اور جو گمراہی جس نے اختیار کی وہ بھی اپنے لیے ہی اختیار کرے گا۔ سو کہہ دو کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لوگے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن میں تمہیں پڑھ کر سناؤں، یعنی جس توحید کو میں نے اختیار کیا ہے اس قرآن کے ذریعے سے تم کو بھی اسی کی دعوت دوں، اور اس کے تقاضے تم پر واضح کر دوں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ میں صرف خبردار کرنے والا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میری ذمہ داری صرف انذار ہے، اور میں یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ تم جو مطالبات مجھ سے کر رہے ہو مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان قریب تم قیامت کی نشانیوں کو پہچان لوگے، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا۔ چنانچہ معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد یہ سب نشانیاں عذاب کی ظاہر ہو گئیں، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ خدا کے پیغمبر نے کتنی سچی باتیں بتائی تھیں۔ اور یہ کہ تمہارا رب بے خبر نہیں ہے، یعنی جب بے خبر نہیں ہے تو آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری خبر بھی لازماً تم سے لے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔